الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ هو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت کنزا مخفیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ ایک جگہ کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا۔ جب میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو پہلے میرے نور سے نور محمدی کو میں وجود میں لایا۔ جب میرے محبوب کو میں جب وجود میں لایا تو ساری دنیا کو میرے محبوب کے صدقے میں ان سب کو روشنی عطا فرمائی۔ میرا عقیدہ ہے مکہ بھی شان والا ہے اور مدینہ بھی شان والا ہے۔ مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے۔ مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے۔ مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے۔ مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے۔ مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے۔ مکے میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں جدائی حرام ہے۔ مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے۔ مکے میں جلال خدا ہے، اور سب مل کر کہہ دو مدینے میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارو، وفادارو، جانثارو، آسمان اور اس کے ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، اور میں تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے نبی، میرے رسول ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں، نہ ان کی کوئی مثل ہے، نہ ان کی کوئی مثل ہے۔ ان کی ولادت بے مثال، ان کا بچپن بے مثال، ان کی جوانی بے مثال۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کرنا میرے آقا کا بے مثال ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان میں جانا بے مثال، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین پر ہم خاص کر کے ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ملانے کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور ہے۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ آپ سن لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کی آنکھ نہیں تھی۔ وہ یہودی بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے آنکھ نہیں ہے۔ وہ جو ہے آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے جتنے بڑے بڑے طبیب ہیں ان سب کے پاس گیا، اور جتنے بھی اس کے پاس مال و زر تھے سب کے سب جو ہے فروخت کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی اعلیٰ اعجاز ڈاکٹر تھے سب کے سب ایک بات پر متفق طور پر سب نے سب اعلان کر دیا، تجھے جو ہے آنکھوں میں روشنی نہیں آئے گی۔ تو یہودی پریشان ہو گیا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر پریشانی کے عالم میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، اے میری بیٹی، اے میری نوری نظر، اے میرے لخت جگر، جتنے بھی میرے پاس مال و زر تھا، جتنے بھی میرے پاس زمین تھی، ان سب کو فروخت کرنے کے باوجود بھی میری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی۔ اے میری بیٹی، اگر مجھے آنکھوں میں روشنی آ گئی تو میں جو ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں،
میں جو ہے तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। ऐ मेरी बेटी, मैं जो है तकता हूँ तेरी नज़रों को देखने के लिए। ऐ मेरी बेटी, बाप की और बेटी की मोहब्बत कुछ और होती है। ऐ मेरी बेटी, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन हम क्या करें, मेरे पास जितना भी माल और ज़र था मैं जो है सबको फरोख्त कर दिया, उसके बावजूद भी डॉक्टरों ने मुझे ला इलाज कर दिया। तो उस यहूदी की लड़की आप इरशाद फरमाती हैं, ऐ अब्बा जान, आप जो है परेशान होने की कोई बात नहीं, आप जो है छोटा दिल ना करे, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी आंखों में जल्दी रोशनी अता फरमा देगा। उस यहूदी कहता है, ऐ मेरी बेटी, मेरी आंखों में रोशनी किस तरह आएगी। तो उस यहूदी की लड़की इरशाद फरमाती है, ऐ अब्बा जान, आप जो है बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ आप जो है अपने घर में रहो, इंशाअल्लाह मैं जो है ऐसी दवा लाऊंगी जिसकी वजह से आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। उस यहूदी कहता है, ऐ मेरी बेटी, जल्दी चले जा और जो है डॉक्टर के पास जाकर मेरी आंखों में लगाने के लिए दवा लाना, और मेरी आंखों की बीमारी के बारे में उस डॉक्टर को, उस तबीब को जो है तो बता देना, मेरी आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उस यहूदी की लड़की इरशाद फरमाती है, अब्बा जान, आप सुकून से आप अपने घर में तशरीफ फरमाइए, मैं जाकर आपके लिए एक दवाई लाती हूँ, इंशाअल्लाह हो सकता है उसकी दवा लगाने की वजह से आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झाड़ू दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झाड़ू दे रहे थे। यहूदी की लड़की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दाखिल हो गई। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाती है, ऐ जाबिर, तुम्हारे नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक कहाँ रखी हुई है। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आई यहूदी की लड़की होकर मेरे आका की जूती मुबारक के बारे में आप सवाल करती है, इसकी वजह क्या है। तो यहूदी की लड़की इरशाद फरमाती है, आई जाबिर, जितना मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब देते अल्लाह तुझ पे रहम कर देगा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उस कोने में आप जो है इशारा देते हैं, उस कोने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक रखी हुई है। उस यहूदी की लड़की जो है मेरे आका की जूती मुबारक के गर्द गुबार की मिट्टी एक पेपर में लेती है, और पेपर में लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक के गर्द गुबार उस पेपर में लिपट लेती है। लिपट लेने के बाद अपने वालिद यानी यहूदी के पास आती है, इरशाद फरमाती है, ऐ अब्बा जान, मैं जो है एक डॉक्टर के पास, एक तबीब के पास से मैंने दवाई लाई हूँ, हो सकता है जिसकी वजह से आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। तो उस यहूदी कहता है, ऐ मेरी बेटी, क्या तुमने डॉक्टर से पूछ लिया है इस दवाई को जो है किस तरह इस्तेमाल किया जाए। उस यहूदी की लड़की इरशाद फरमाती है, अब्बा जान, जो मैं दवाई लाई हूँ उसको जो है आंखों में सुरमे की तरह लगाना, जिसकी वजह से आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। और वो यहूदी था और मेरे आका से जो है बुग़्ज़ रखता था, मेरे आका से दुश्मनी रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी उस यहूदी की लड़की मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक के गर्द गुबार पेपर में लपट लेकर उसके अब्बू जान के आंखों में रोशनी उसके अब्बू के आंखों में लगाने के लिए तैयार हो गई। उस यहूदी कहता है, ऐ मेरी बेटी, इस दवाई को किस तरह लगा दिया जाए। तो यहूदी की लड़की इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे अब्बा जान, इस दवाई को अपनी आंखों में सुरमे की तरह लगाना है। तो उस यहूदी की बेटी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक की गर्द गुबार अपने वालिद यानी यहूदी की आंखों में लगाती है। लगाना था, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है और यहूदी इरशाद फरमाता है, ऐ मेरी बेटी, ये दवा कहाँ से लाई है, इतनी जल्दी जो है मेरे आंखों में रोशनी आ गई। ऐ मेरी बेटी, ऐसा कौन सा तबीब है, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसकी दवा लगाने की वजह से मेरे आंखों में रोशनी आ गई है। तो उस यहूदी की लड़की इरशाद फरमाती है, अब्बा जान, आप जो है
اپنی زندگی میں جن کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ جو ہے ان کی جوتی مبارک کی گرد و غبار ہے۔ تو یہودی کی لڑکی ارشاد فرماتی ہے اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتی مبارک کی گرد و غبار ہے، اس کو لگانے سے آپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے۔ تو یہودی جو ہے غصے میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے، اپنے کچن روم میں جاتا ہے اور چاقو لے کر اپنی آنکھوں میں اس طرح مارتا ہے، چاقو لے کر اپنی آنکھوں میں مارتا ہے اور کہتا ہے جن کا نام میں سننا پسند نہیں کرتا، جن کو دیکھنا میں پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اے میری بیٹی تم نے کیا کر دیا ہے، جن کے جوتی مبارک کی گرد و غبار لگانے کی وجہ سے میرے آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، یہ روشنی جو ہے مجھے پسند نہیں ہے، اے میرے بیٹی میں جو ہے چاقو لے کر اپنی آنکھوں میں مارتا ہوں۔ تو یہودی جو ہے چاقو لے کر اپنی آنکھوں میں مارتا ہے، جیسے جیسے یہودی جو ہے اپنی آنکھوں میں چاقو لے کر اپنی آنکھوں میں مارتا ہے، ویسے ویسے جو ہے اس کی آنکھوں میں اور بھی روشنی بڑھتی چلی گئی، اور آخر کار یہودی جو ہے مار مار کر تھک گیا، جتنا چاقو لے کر اپنی آنکھوں میں مار رہا تھا اتنی زیادہ جو ہے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ آخر کار یہودی کہتا ہے اے میری بیٹی اسی نبی کے پاس لے کر چلے جا، اور میں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاؤں گا۔ اس یہودی کی لڑکی میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابو جان یہودی ہے، آپ کا نام سننے سے میرے ابو چڑھتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جوتی مبارک کی گرد و غبار لگانے کی وجہ سے میرے ابو جان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابو جان کی آنکھ روشن دار تو ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابو کا دل جو ہے ابھی کالا نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ اپنے مقدس ہاتھوں سے میرے ابو جان کو کلمہ پڑھا لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیجئے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا کا یہ معجزہ تھا۔ معجزہ اس کو کہا جاتا جو عقل انسانی میں نہ آئے، جو تصورات بشریت میں نہ آئے، جہاں انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے وہاں سے معجزے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہا جاتا جو عقل انسانی میں نہ آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔